پانی کو ہتھیار بنانے کی بھارتی کوشش عالمی عدالت اور بین الاقوامی قانون کی نظر میں ناقابل قبول قرار۔ بھارت کی جانب سے سنتاز معاہدے کی خلاف ورزی پر امریکی جریدے کی پاکستان موقف کی حمایت۔ دی نیشنل انٹرسٹ کے مطابق سنتاز معاہدے کی معطلی کے بعد پانی کی سیاست نے نیا رخ اختیار کر لیا۔ سنتاز معاہدے کی معطلی علاقائی کشیدگی بڑھائے گی۔ پانی کے بحران جنوبی ایشیا میں انسانی خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکی جریدے کا مطابق بھارت کا پانی کو اسٹریٹجک ہتھیار بنا رہا ہے۔ قانونی طور پر مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے مہیا کرنا بھارت پر لازم ہے۔ سرگودا میں شدید دھند کے باعث منی ٹرک حادثے کا شکار ہو گیا۔ 14 افراد جاں بحق، متعدد زخمی ہو گئے۔ افسوسناک حادثہ تحصیل کوٹ مومن کے علاقے گلاپور بنگلہ کے قریب پیش آیا۔ منی ٹرک میں سوار 23 افراد جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے۔ حد نگاہ کم ہونے پر منی ٹرک سڑک سے اتر کر خشک نہر میں جا گرا۔ 7 افراد موقع پر جاں بحق، مزید 7 زخمی اسپتال میں دم توڑ گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے لاشیں اور زخمی THQ اسپتال منتقل کیے۔ چائلڈ ایبیوز کیسز کسی صورت برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی درجنوں بچوں سے زیادتی کے ملزم کی گرفتاری پر پولیس کو شاباش۔ کہا کہ باقی متاثرین کو تلاش کر کے مضبوط شواہد کے ساتھ کیس عدالت میں لے جایا جائے۔ کیس کی پیش رفت پر روزانہ رپورٹ پیش کرنے کی بھی ہدایت کی۔ ایڈیشنل IG کراچی آزاد خان کا پولیس پارٹی کے لیے تعریفی اسناد اور نقد انعام کا اعلان۔ کہا کہ بچوں کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ ملوث عناصر کو سخت ترین سزا دلوانے کا عزم بھی دہرایا۔ محمود خان اچکزئی قابل احترام سیاستدان ہے۔ محمود خان کا اپوزیشن لیڈر بانی PTI کا اپنی پارٹی پر عدم اعتماد ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی کے صحافی تنظیموں سے اچھے تعلقات، صحافیوں کے لیے اقدام جاری ہیں۔ جرنلسٹ پروٹیکشن بل پر پیپلز پارٹی کی جانب سے منظور کیا گیا۔ اسلام آباد نیشنل پریس کلب کی درخواست موصول، صحافیوں کے لیے اقدامات کی کوشش کریں گے۔ ملک بھر کے صحافیوں کو سندھ مدعو کیا گیا۔ حکومتی منصوبے کا خود مشاہدہ کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے امریکی سفیر نیٹلی بیکر کی سربراہی میں اعلیٰ سطح وفد کی ملاقات۔ پاک امریکہ سیکیورٹی تعاون، بارڈر مینجمنٹ اور کوارڈینیشن بڑھانے پر اتفاق۔ اینٹی ٹیررسٹ اسسٹنٹ پروگرام اور بیورو آف انٹرنیشنل نارکوٹکس اینڈ لا انفورسمنٹ کے ساتھ تعاون مضبوط بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ FIA، فیڈرل کانسٹیبلری اور NCCIA کے افسران کے لیے ٹریننگ پروگرامز پر گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا کہ امریکی تعاون سے بارڈر سیکیورٹی اور کوسٹل گارڈز کو جدید آلات لیس کیا جائے گا۔ امریکی وفد کی پاکستان کی سیکیورٹی کوششوں کی تعریف، دو طرفہ تعاون مزید بڑھانے کے عزم کا اظہار کیا۔ لاہور کے کوٹ لکھپت میں گھر کے کچن میں سلنڈر دھماکہ، آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے کے نتیجے میں خواتین اور بچوں سمیت 5 افراد جھلس کر زخمی۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جھلسنے والوں میں 40 سالہ عظمہ بی بی، 22 سالہ فضا بی بی، 22 سالہ زوہا شامل ہیں۔ مزید زخمیوں میں 14 سالہ قطابہ اور 45 سالہ عظمت بھی شامل ہیں۔ حادثے کی وجہ گھر میں شدید آگ اور نقصان کا خطرہ پیدا ہوا۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، ایران اور خطے کی موجودہ صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دو طرفہ مشاورت اور رابطے کو جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا۔ رابطہ خطے میں امن و تعاون کے فروغ کی کوششوں کا حصہ قرار دیا گیا۔ DGISPR کے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں اساتذہ اور طلباء سے خصوصی نشست، قومی اور علاقائی صورتحال اور آپریشن بنیاد المرصوص پر تفصیلی گفتگو۔ فتنہ الہندوستان، فتنہ الخارج اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا زیر بحث آیا۔ DGISPR کا بہاولپور کے عوام کو تحریک پاکستان کے کردار پر خراج تحسین۔ شرکاء نے میڈیا لٹریسی کو منفی پروپیگنڈا سے بچاؤ کا مؤثر ذریعہ قرار دیا۔ تقریب کے اختتام پر پاک فوج کے حق میں اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگائے گئے۔ دہشت گردی کے خدشات کے پیش نظر CTD کی پنجاب کے مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را کے ایجنٹ
मुश्तबा समेत 49 दहशतगर्द गिरफ्तार। भारतीय एजेंट के कब्जे से बारूदी मवाद, असलहा और हसास इमारतों के नक्शे बरामद किए गए। दहशतगर्दों के कब्जे से धमाका खेज मवाद और खुदकुश जैकेट बनाने का सामान भी बरामद कर लिया गया। एक माह में 6131 कॉम्बिंग ऑपरेशंस, 599 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार और 2,43,546 अफराद से पूछताछ की गई। लाहौर, रावलपिंडी, झेलम, टोबा टेक सिंह, हाफिजाबाद, चकवाल, गुजरांवाला, डीजी खान और फैसलाबाद में कार्रवाइयां की गईं। कराची एयरपोर्ट पर पाकिस्तान कस्टम ने सोने की स्मगलिंग की 2 कोशिशें नाकाम बना दी। कस्टम कार्रवाइयों में 100 तोला सोना और 11,900 अमरीकी डॉलर जब्त। जिना एयरपोर्ट पर 2 अलग अलग कार्रवाइयों में सोने की 10 ईंटें बरामद। स्मगलिंग शुदा सोना और करेंसी की मजमूई मालियत 5,06,82,000 रुपए है। कस्टम हुकाम के मुताबिक दुबई और इस्तांबुल जाने वाले मुसाफिर से सोना और गैर मुल्की करेंसी बरामद हुई। कस्टम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। FBI का स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने का आज़म। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में आटा बहरान फिर सर उठाने लगा। सप्लाई में कमी के साथ ही कीमतें बढ़ने लगी। चक्की का आटा 2 हफ्तों में 10 रुपए किलो महंगा। फ्लोर मिल्स के मयारी आटे के दाम भी बढ़ गए। 15 किलो का थैला 200 रुपए महंगा हो गया। गला मंडियों में गंदम के दाम 20 दिनों में 600 रुपए मन तक बढ़ चुके। चक्की मालिकान के मुताबिक गंदम की किल्लत के बायस निर्ख मुसलसल बढ़ रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने सोशल मीडिया पर आला अदलिया के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस अली जिया ने रिमार्क्स दिए, कानून नाफिज करने वाले इदारे अदलिया के खिलाफ बदनीयती पर मबनी मुहिम कार्रवाई कर रहेंगे। कार्रवाई जायज़ तनकीद के दबाव के लिए नहीं बल्कि अदलिया की तकरीम और खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। अदलिया पर अमली, पेशावराना और अवामी सतह पर जायज़ तनकीद की जा सकती है। तनकीद नेक नियती, शाइस्ते ज़ुबान और कानूनी वजूहात तक महदूद होनी चाहिए। जज पर जानिबदारी या बदनीयती के इल्ज़ामात लगाना या नज़्म इंसाफ़ी पर अवाम एतमाद को कमज़ोर करना काबिल कबूल है। पाकिस्तान रेंजर्स, सिंध और कस्टम इन्फोर्समेंट की खुफिया मालूमात की बुनियाद पर कराची में मुश्तरका कार्रवाई। बिस्मिल्लाह मार्केट सोहराब गोट से स्मगल शुदा नॉन कस्टम पेड सामान बरामद कर लिया गया। टायर, समर पम्प्स और 109 अदद इन्वर्टर्स शामिल हैं। इन्वर्टर्स कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किए जा रहे थे। मालियत करोड़ों रुपए है। रेंजर्स ने बरामद शुदा सामान कस्टम हुकाम के हवाले करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। लाहौर पुलिस ने महफूज बसंत के लिए 27 नुकाती सिक्योरिटी प्लान हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। बसंत के दौरान फ्री रिक्शा सर्विस के लिए 5000 रिक्शे फराहम किए जाएंगे। रेड जोन में बगैर एंटेना मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होगी। दोनों अफराद के लिए हेलमेट लाजमी करार। पतंग उड़ाने के लिए सिर्फ मंजूर शुदा कॉटन धागा इस्तेमाल की इजाज़त होगी। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का ऐलान। हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम तैनात की गई हैं। मुल्क भर में शब-ए मेराज मजहबी अक़ीदो एहतराम के साथ मनाई गई। इस मौके पर मसाजिद में खुसूसी इबादात, नवाफिल और महफिल ज़िक्र का एहतमाम किया गया। शब-ए मेराज के हवाले से उलमा कराम खुसूसी खिताबात किए गए, जिनमें वाक़या मेराज और उसकी अहमियत पर रोशनी डाली गई। मुल्क व कौम की तरक्की, सलामती और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं की गई। फर्जंदान इस्लाम का अपनी हाजात के लिए अल्लाह से गिड़गिड़ा कर मांगने का सिलसिला जारी रहा। मगरिबी हवाओं का ताकतवर सिलसिला मुल्क में दाखिल 21 जनवरी से शिद्दत इख्तियार करने का इम्कान। गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। 18 से 20 जनवरी मरी गलियात में बारिश और बर्फबारी का इम्कान। 20 से 23 जनवरी इस्लामाबाद, पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश की तवक्को। 20 के 23 जनवरी मरी गलियात, चित्राल, सवात, कोहिस्तान और आज़ाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी मुतवक्को। 21 से 22 जनवरी बलूचिस्तान, जबकि 22 से 23 जनवरी सिंध में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। पीसीबी चेयरमैन की PSL गवर्निंग काउंसिल इजलास में खिलाड़ियों के मुआवजे बढ़ाने की भरपूर वकालत। टीम मालिकान को मशवरा दिया कि खिलाड़ियों के मुआवजों में इजाफा किया जाए।
محسن نقوی نے کہا کہ ٹیموں کی مارکیٹ ویلیو بڑھنے کے بعد کھلاڑیوں کو بھی مناسب فائدہ ملنا چاہیے۔ اجلاس میں کھلاڑیوں کی آکشن کی تجویز دی گئی تاکہ ہر ٹیم اپنی مرضی سے پلیئرز منتخب کر سکے۔ PSL 11 کے ڈرافٹ میں کھلاڑیوں کی آکشن کرا کر فائدہ پہنچانے پر زور، نئی ٹیموں کو کھلاڑی چننے کی یکساں مواقع دینے اور پرانی ٹیموں کی ریٹینشن پر بحث متوقع ہے۔ پاکستان کرکٹ کے سابق آل راؤنڈر شاہد افریدی کراچی چھوڑ کر مستقل طور پر اسلام آباد منتقل۔ شاہد افریدی نے کہا کہ پاکستان کو تیزی سے ترقی کرتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ ذاتی وجوہات کے سبب کراچی چھوڑنے اور اسلام آباد منتقل ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسلام آباد اور پاکستان کرکٹ نے دنیا میں عزت اور مقام دیا، خواہش ہے کچھ واپس لوٹائیں۔ سیاست میں شامل نہ ہونے کا اعلان، کہا حکومت اور ہم آئینی عہدوں پر اپنی مدت پوری کرنے کی جائے گی۔ بگ بیش لیگ میں آسٹریلیا کے سابق کپتان اسٹیو اسمتھ کا بابر اعظم کے شاٹ پر رن لینے سے انکار۔ بابر اعظم اسمتھ کے فیصلے پر ناراض ہو گئے۔ سڈنی تھنڈر کے خلاف کھیلے گئے میچ میں بابر اعظم نے 11ویں اوور میں تیسری، چوتھی اور 5ویں گیند ڈاٹ کھیل کر آخری گیند پر رن لینے کی کوشش کی تو اسمتھ نے رنز لینے سے انکار کر دیا۔ 12ویں اوور میں سٹرائک پر آنے کے بعد اسٹیو اسمتھ نے سڈنی تھنڈر کے رائٹ ہینڈر کو لگاتار 4 چھکے مار کر اوور میں 32 رنز بٹورے۔ بابر اعظم 13ویں اوورز میں سٹرائک پر آئے تو آؤٹ ہو گئے۔ انڈر 19 ورلڈ کپ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 37 رن سے شکست دے دی۔ ہائرارے میں کھیلے گئے میچ میں گرین شرٹس 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 47ویں اوور میں 173 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ کپتان فرحان یوسف 65 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ سمیر منہاج 10، احمد حسین 12، محمد شایان 7 اور عثمان خان 6 رنز بنا کر پویلین لوٹے۔ اس سے قبل پاکستان کی شاندار بالنگ کے سامنے انگلش بیٹرز کھل کر نہ کھیل سکے۔ پوری انگلینڈ انڈر 19 ٹیم 210 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ انگلینڈ کی جانب سے فیل کارنر نے سب سے زیادہ 66 رنز بنائے۔ پاکستان کی جانب سے احمد حسین نے 3 بیٹسمین شکار کیے۔ علی رضا، عبدالسبحان اور مومن قمر کے ہاتھوں 2 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اور لاہور میں شدید دھند کے باعث پاکستان آسٹریلیا T20 میچ کے وقت میں تبدیلی کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق قذافی اسٹیڈیم میں میچ کا ٹاس اب 3:30 بجے اور میچ 4 بجے شروع ہوگا۔ PCB نے پہلے ٹاس 5:30 اور میچ 6 بجے کرنے کا اعلان کیا تھا۔ پاکستان آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 میچز 29 جنوری، 31 جنوری اور 1 فروری کو قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔